یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس بے رحم رات اور طوفانی بارش میں مجھے سر چھپانے کے لیے کم از کم یہ چھت تو عطا کی، ورنہ آج رات تو میرا مقدر سڑکوں کی خاک اور ویرانی ہی تھی۔ میں نے اپنے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور اٹھے ہوئے زمین پر ماتھا ٹیک کر شکر ادا کیا۔ باہر بادل پوری شدت سے گرج رہے تھے اور تیز بارش کا پانی اس برسوں سے بند پڑے ویران کچے مکان کی ٹوٹی چھت سے سیدھا اندر ٹپک رہا تھا۔ میرے وجود میں سردی اور خوف کی ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی، لیکن میرے اندر کا دکھ اس اندھیری رات سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور اندھیرے میں ہی صحن کے کونے میں پڑا پرانا جھاڑو اٹھا کر اس کچی زمین کو صاف کرنے لگی، تاکہ کم از کم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رات کا یہ پچھلا پہر گزار سکوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جھاڑو کا سرا زمین میں دبی کسی انتہائی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے اندر کے تجسس نے مجھے یکدم چونکا دیا۔ میں نے جھک کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس گیلی اور نرم مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو وہاں سے ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا چھوٹا سا صندوق ابھر آیا۔ میری سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئیں، کیونکہ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے نانی کے اس گھر میں ایسا کوئی صندوق پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے ارد گرد ٹٹول کر ایک پرانی اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس صندوق کے کمزور ہو چکے تالے پر مارا۔ دو تین ضربوں کے بعد وہ خستہ حال تالا ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈھکن کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس صندوق میں نانی کا کوئی پرانا سامان نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایک اصلی پاسپورٹ، ایک شناختی کارڈ اور ایک طے کیا ہوا خط رکھا تھا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں وہ پاسپورٹ اٹھایا اور اندھیرے میں بمشکل آنکھیں سکیڑ کر اس پر لگی تصویر کو دیکھا۔ وہ تصویر میرے شوہر زارون کی تھی اور وہ ان کا اصل پاسپورٹ تھا۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا اور میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ زارون کا اصلی پاسپورٹ یہاں اس کچی مٹی میں دفن صندوق میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ زارون مجھے چھوڑ کر بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ اگر وہ واقعی ملک سے باہر چلے گئے تھے تو ان کا یہ اصل پاسپورٹ یہاں کیسے آیا؟ میرا سر چکرانے لگا اور اس پاسپورٹ کو مٹھی میں بھیجتے ہی میرے ذہن کے پردے پر ماضی کے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے، جنہوں نے مجھے آج اس ویران مکان اور اس صندوق تک پہنچا دیا تھا۔ میری زندگی کا آغاز اتنا الجھا ہوا اور اندھیروں سے بھرا نہیں تھا۔ میں صرف 13 سال کی تھی جب میری ماں کا سایہ میرے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد ہماری بوڑھی نانی نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کامران کو اسی چھوٹے سے کچے مکان میں پالا تھا جہاں آج میں یہ صندوق کھولے بیٹھی تھی۔ نانی دن رات محنت کرتی اور محلے والوں کے کپڑے سی کر ہمارا پیٹ پالتی۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن ہمارے گھر میں سکون اور پیار تھا۔ کامران بھائی نے بھی نانوں کی اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا تھا اور دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کی۔ جلد ہی ان کی ایک بہت اچھی نوکری لگ گئی۔ بھائی کی تنخواہ بہت اچھی تھی، تو شہر میں ایک انتہائی شاندار اور کشادہ گھر کرائے پر انہوں نے لے لیا اور ہم سب اس پرانے کچے مکان کو چھوڑ کر اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر میں خوشحالی آئی تو نانی نے سوچا کہ اب گھر میں بہو آ جائے گی تو رونق لگ جائے گی، اس لیے انہوں نے بھائی کی شادی صوبیہ بھابھی سے کر دی۔ صوبیہ بھابھی دکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، مگر ان کا مزاج بہت تیز اور مغرور تھا۔ وہ کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے آئی تھی اور انہیں شروع دن سے ہی مجھ سے اور بوڑھی نانی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی انہوں نے گھر پر اپنی مکمل حکمرانی قائم کر لی اور ہر چھوٹی بات پر وہ مجھ سے اور نانی سے الجھنے لگی۔ کامران بھائی بہت خاموش طبع اور انتہائی کمزور سے انسان لگتے تھے، جو اپنی بیوی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے تھے۔ صوبیہ بھابھی جو کہتی تھیں بھائی بس اسی پر سر ہلا دیتے تھے۔ مجھے وہ رات آج بھی نہیں بھولی جب بھابھی نے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ کامران، میں اس گھر میں ان دو عورتوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ میں ایک اچھے گھر کی بیٹی ہوں اور مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔
میں ہر وقت تمہاری بہن اور اس بوڑھی عورت کے نخرے نہیں اٹھا سکتی۔ یا تو یہ دونوں اس گھر سے جائیں گی یا میں صبح ہوتے ہی اپنے میکے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ بھابھی نے غصے سے چیختے ہوئے اپنے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر پھینکنا شروع کر دیے تھے۔ کامران بھائی نے گھبرا کر جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور منت بھرے لہجے میں بولے، صوبیہ، تم خدا کے لیے اپنی آواز نیچی رکھو۔ محلے والے کیا سوچیں گے؟ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم بس آج کی رات غصہ تھوک دو، میں کل ہی ان دونوں کو کہیں اور چھوڑاتا ہوں۔ میں دروازے کے باہر کھڑے یہ سب سن رہی تھی اور میرے آنسو رکے نہیں رک رہے تھے۔ اگلے ہی دن کامران بھائی نے اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر نانی اور مجھے اپنے اس شاندار گھر سے نکال دیا اور ہم روتے ہوئے واپس اسی پرانے کچے مکان میں آ گئے جسے ہم برسوں پہلے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا بڑا دھچکا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ بھائی کے لیے ہم صرف ایک بوجھ تھے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور اسی طرح قسم پرسی اور تنہائی میں دن گزارتے گزارتے میں 22 سال کی ہو گئی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا اور جان لیوا صدمہ تب آیا جب نانی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نانی کے جانے کے بعد میں اس بڑی اور ظالم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ جب نانی کا انتقال ہوا تو میں ان کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار روتی رہی۔ کامران بھائی تدفین کے بعد کچے مکان میں آئے تو میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور منت کی، بھائی، اس دنیا میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ میں آپ کے گھر کے ایک کونے میں خاموشی سے پڑی رہوں گی اور کبھی آپ دونوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں گھر کا سارا کام کر لیا کروں گی، بس مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں۔ بھائی نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا، کچھ دیر سوچا اور پھر قدرے سرد لہجے میں بولے، ٹھیک ہے ایمل، تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں اس گھر کے تمام اصول ماننے ہوں گے۔ صوبیہ کی کسی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دینا اور اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، ورنہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور ان کی ہر شرط مان لی۔ لوگوں اور معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے کامران بھائی مجبوری میں مجھے اپنے گھر لے آئے۔ دنیا کے سامنے تو وہ اور بھابھی یہ دکھاوا کرتے کہ انہوں نے اپنی یتیم بہن کو سینے سے لگا لیا ہے اور اسے بہت پیار سے رکھ رہے ہیں، مگر اس گھر کی چار دیواری کے اندر میری حیثیت ایک مفت کی نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ گھر پہنچتے ہی بھابھی نے مجھے کچن میں بلایا اور انتہائی حقارت سے مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو ایمل، ہم تمہیں یہاں لے تو آئے ہیں کیونکہ کامران کو محلے والوں کی باتوں کا ڈر تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھنا کہ تم یہاں مہارانیوں کی طرح عیش کرو گی۔ آج کے بعد اس گھر کا سارا کام تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر تم نے کوئی بھی گڑبڑ کی تو میں تمہیں اسی وقت دھکے دے کر باہر نکال دوں گی۔ میں نے سر جھکا کر انتہائی عاجزی سے کہا، جی بھابھی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس دن کے بعد سے میری صبح کا آغاز بھابھی کی ڈانٹ سے ہوتا اور رات گئے تک میں کام کاج میں لگی رہتی۔ ایمل، جلدی سے کپڑے دھو دو۔ ایمل، آج میرے میکے سے مہمان آ رہے ہیں، جلدی سے اچھا سا کھانا تیار کرو۔ ایمل، یہ کیسی صفائی کی ہے تم نے؟ کونوں میں ابھی تک مٹی پڑی ہے، تم سے تو ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ بھابھی کی یہ چپتی ہوئی آوازیں سارا دن میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ میں سارا دن ایک بے جان مشین کی طرح کام کرتی، لیکن پھر بھی انہیں مجھ پر کبھی ترس نہیں آتا تھا۔ کامران بھائی دفتر سے آتے تو وہ بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر آرام سے چائے پیتے اور بھابھی انہیں میرے خلاف جھوٹی سچی باتیں سناتی، مگر وہ کبھی پلٹ کر بھابھی کو نہیں روکتے تھے۔ وہ بس اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے اور مجھ پر ہونے والی ہر زیادتی کو خاموشی سے سر جھکا کر برداشت کر لیتے۔ مجھے اکثر راتوں کو اپنے کمرے میں چھپ کر رونا پڑتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ کیا میری زندگی یوں ہی سسکتے اور تانے سنتے ہوئے گزر جائے گی۔ چند ماہ اسی طرح شریر ذہنی اذیت اور غلامی میں گزر گئے اور پھر کامران بھائی نے میری جان مکمل طور پر چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک دن مجھے اپنے پاس ڈرائنگ روم میں بلایا۔ بھابھی ان کے پاس بیٹھی بڑی عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے مجھ سے کہا، ایمل، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے، زارون نام ہے اس کا۔
اور وہ ایک ابھرتا ہوا انتہائی محنتی بزنس مین ہے۔ بہت اچھا اور کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ تیری زندگی سنور جائے گی۔ ہم نے کل ان کو بلایا ہے، تم بس اچھی طرح تیار ہو کر ان کے سامنے آ جانا، اور کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ رشتہ خراب ہو۔ مجھے اس رشتے کی بات سن کر کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھابھی اب مجھے ایک پل بھی مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی، اور یہ رشتہ صرف مجھے اپنے گھر سے نکالنے کا ایک بہانہ ہے۔ مگر میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا، کیونکہ میں خود بھی اس ذلت بھری زندگی اور روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اگلے دن زارون اپنے خاندان کے چند بڑوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ وہ بہت سنجیدہ، باوقار اور نفیس انسان لگ رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں ایک عجیب سی شائستگی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک اور نرمی تھی جو مجھے پہلی بار میں ہی بہت پرسکون لگی۔ رشتہ طے ہو گیا، اور شادی کا دن بھی بڑی سادگی سے گزر گیا۔ رخصتی کے وقت میں رو رہی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ بھابھی کے چہرے پر ایک واضح سکون اور خوشی تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی منزل پا لی ہو اور ان کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں زارون کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہی کہ شاید یہاں بھی مجھے وہی سب طعنے اور ذلت برداشت کرنی پڑے گی جو میں بھائی کے گھر میں سہتی آئی تھی۔ ایک نامعلوم سا ڈر اور گھبراہٹ میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، مگر میری وہ ساری سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی۔ زارون ایک انتہائی خوددار، باشعور اور بہترین شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے مجھے وہ عزت، مقام اور پیار دیا جس کے لیے میں ہمیشہ ترستی رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں ڈر اور گھبراہٹ کے مارے بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، تو زارون نے میرے قریب آ کر بہت نرمی سے مجھ سے بات کی۔ ایمل، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور پھر بولے، دیکھو ایمل، ہم دونوں اب ایک انتہائی خوبصورت رشتے میں بن چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم نے ماضی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ نانی کے جانے کے بعد تم نے کتنی مشکل سے وقت گزارا ہے، مگر آج کے بعد یہ گھر تمہارا ہے اور تم یہاں کی مالکن ہو۔ تمہیں مجھ سے یا کسی اور سے ڈرنے یا گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں تھے، جنہوں نے میری ساری تھکن اور ڈر کو ایک پل میں اڑا دیا تھا۔ میں نے حیرانی اور عقیدت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں بھی ڈر ڈر کر جینا پڑے گا۔ زارون مسکرائے اور محبت سے کہنے لگے، تم نے ماضی میں جو بھی سہا وہ اب ختم ہو چکا ہے ایمل۔ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، بس تم مجھ سے کبھی کچھ چھپانا مت، اور ہمیشہ مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے مضطرب دل کو ایک ایسا سکون ملا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں ہمیشہ انتہائی عقیدت اور احترام سے آپ کہہ کر بلایا، اور وہ مجھے پیار اور حق سے تم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جب وہ دفتر سے آتے تو مجھ سے مسکراتے ہوئے کہتے، ایمل، تم نے آج سارا دن کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، گھر میں اکیلے بور تو نہیں ہوئی؟ اور میں بہت شوق سے انہیں اپنے دن بھر کی روٹین بتاتی تھی۔ ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی، اور زارون کی محنت کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ میں ان کے گھر کو اپنی جنت سمجھنے لگی تھی، جہاں مجھے کبھی کسی طعنے، غصے یا نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ زارون میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں، اور میرے سارے دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ ہماری شادی کو بمشکل 1.5 سال ہی گزرا تھا، اور زندگی اتنی پرسکون اور خوبصورت تھی کہ مجھے لگتا تھا جسے میں نے دنیا کی ہر خوشی پا لی ہے۔ زارون کا پیار اور ان کا احساس مجھے ہر روز ایک نئی زندگی دیتا تھا، مگر پھر اچانک وہ منحوس رات آ گئی جس نے ایک ہی پل میں میری ساری دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ اس رات زارون کو دفتر سے آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے رات کا کھانا تیار کر لیا تھا اور بار بار لاؤنج کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری بے چینی میں شدید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کامران بھائی کھڑے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح رو رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل ایک دم سے دھک کر رہ گیا۔
اور مجھے کسی انجانی سی مصیبت کا شدید احساس ہونے لگا۔ کامران بھائی، آپ اس وقت یہاں، اور آپ کی یہ حالت کیسی ہو رہی ہے؟ خیریت تو ہے؟ زارون ابھی تک گھر نہیں آئے؟ میں نے گھبراہٹ میں ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ ایمل، میری بچی، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ کامران بھائی روتے ہوئے صوفے پر گر سے گئے اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے مجھے صاف صاف بتائیں، میری جان نکل رہی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور روتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی، ایمل، تمہارے شوہر نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کمپنی میں بہت بڑا فراڈ کیا ہے اور سارا پیسہ لے کر پولیس سے بچنے کے لیے راتوں رات ملک سے باہر فرار ہو گیا ہے۔ کامران بھائی نے روتے ہوئے جب یہ الفاظ کہے تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ سے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے۔ میں نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیسی غلط فہمی عمل؟ یہ دیکھو، یہ طلاق نامہ ہے جو وہ جاتے ہوئے میرے منہ پر مار کر گیا ہے۔ اس دھوکے باز نے تجھے چھوڑ دیا میری بہن، مگر تو فکر مت کر، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے جیب سے کاغذ نکال کر میرے کامتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا، جس پر زرون کے دستخط موجود تھے۔ میں نے وہ کاغذ دیکھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے پاگلوں کی طرح دوبارہ زرون کا نمبر ملایا، مگر وہ اب بھی بند تھا۔ میرے ذہن میں ان کی مسکراہٹ اور ان کے وہ سارے وعدے گھومنے لگے جو انہوں نے مجھ سے کیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان مجھ سے اتنی محبت سے پیش آتا تھا، وہ اچانک مجھے طلاق دے کر اس طرح تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میں صدمے سے بت بنی بیٹھی تھی۔ کامران بھائی نے مجھے روتے ہوئے سہارا دیا اور اپنا کچھ ضروری سامان اٹھانے کا کہہ کر اسی رات مجھے اپنے گھر لے آئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ گھر پہنچے تو صوفیہ بھابھی لاؤنج میں ہی کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور طنز تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اب لے آئے ہو اسے واپس میرے سر پر بٹھانے کے لیے۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی سخت لہجے میں کہا، صوبیہ، خدا کے لیے اس وقت چپ کر جا، بچی پہلے ہی بہت بڑے صدمے میں ہے، ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ کامران بھائی نے انتہائی بے بسی اور دبے ہوئے لہجے میں بھابھی سے کہا، لو، میں کیوں چپ کروں؟ میں نے تو کوئی ٹھیکہ لیا ہوا کیا جو اب ساری زندگی اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں؟ میرا تو اپنا گھر بمشکل چلتا ہے۔ بھابھی مسلسل بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی اسی پرانے کمرے میں چلی گئی جہاں سے کچھ عرصہ پہلے میں بہت سے ارمان لے کر دلہن بن کر نکلی تھی۔ اس رات کے بعد میری زندگی ایک بار پھر اسی اندھے کنویں میں گر گئی جہاں سے میں نکلی تھی۔ زارون کا دیا ہوا صدمہ میرے دل کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ کیا میرا پیار جھوٹا تھا یا ان کے وہ سارے وعدے ایک فریب تھے؟ دوسری طرف بھابھی نے گھر میں میرا جینا محال کر دیا تھا۔ میں صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور کچن میں جا کر سب کے لیے ناشتہ بناتی۔ بھابھی آرام سے دوپہر کو اٹھتی اور اٹھتے ہی ان کے تانے شروع ہو جاتے، ایمل، تم نے یہ سالن کیسا بنایا؟ بالکل بے ذائقہ، مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں آتا کیا؟ بھابھی دسترخوان پر بیٹھ کر چیختی، بھابھی، میں نے تو مثالیں بالکل ٹھیک ڈالے تھے، میں کل سے اور دھیان رکھوں گی۔ میں سر جھکا کر صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی، ہاں ہاں، مجھے سکھاؤ اب تمہارے انہی لچنوں کی وجہ سے تو وہ زارون تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کوئی بھی مرد ایسی سست عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ان کا یہ تانا میرے دل پر نشتر کی طرح لگتا اور میں روتے ہوئے کچن میں چلی جاتی۔ کامران بھائی وہیں بیٹھے اپنا کھانا کھاتے رہتے اور کبھی بھول کر بھی بھابھی کو نہ روکتے۔ وہ بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتے اور اپنی بیوی کی ناراضگی کے ڈر سے ایک لفظ بھی نہ بولتے۔ مجھے ان کی اس کمزوری پر بہت رونا آتا، مگر میرے پاس اس اذیت کو برداشت کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں ایک مشین بن چکی تھی جس کا کام صرف صبح سے رات تک دوسروں کی خدمت کرنا اور بدلے میں تانے سننا تھا۔ اسی طرح روتے سسکتے اور بھابھی کی کڑوی باتیں سنتے ہوئے میری زندگی کے 8 مہینے گزر گئے۔
اور پھر وہ رات آ گئی جس نے مجھے مکمل طور پر بے آسرا کر دیا تھا۔ یہ وہی رات تھی جس کے طوفان سے گزر کر میں آج اس ویران مکان اور اس صندوق تک پہنچی تھی۔ اس رات صوبیہ بھابھی کو اپنی کسی بہت خاص دوست کی شادی میں جانا تھا اور وہ دوپہر سے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ باہر تیز بارش اور طوفان تھا، مگر بھابھی کو بس اپنے فنکشن کی پڑی ہوئی تھی اور وہ بار بار مجھے آوازیں دے رہی تھی، ایمل، میرا وہ ریشمی جوڑا جلدی سے استری کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور دیکھنا کوئی سلوٹ نہ رہے، بہت مہنگا سوٹ ہے۔ بھابھی نے لاؤنج سے چیختے ہوئے کہا، جی بھابھی، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے استری کا بورڈ لگایا اور ان کا وہ مہنگا سوٹ بہت دھیان سے استری کرنے لگی۔ میں پوری توجہ سے کام کر رہی تھی کہ اچانک بھابھی تیزی سے میرے پاس سے گزریں اور ان کا ہاتھ جان بوجھ کر استری کے بورڈ کو لگا۔ بورڈ کا توازن بگڑا اور استری سیدھی اس نازک ریشمی سوٹ پر گر گئے۔ میں نے جلدی سے استری اٹھائی، مگر تب تک اس سوٹ پر ایک بڑا سا نشان پڑ چکا تھا اور وہ بالکل خراب ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اندھی ہو کیا؟ میرا لاکھوں کا سوٹ تباہ کر دیا تم نے۔ بھابھی نے سوٹ کی حالت دیکھی تو وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر چیخنے لگے۔ بھابھی یقین کریں، میں تو بہت دھیان سے کر رہی تھی، وہ تو آپ کے دھکے سے بورڈ ہلا اور استری گر گئی۔ میں نے کامتے ہوئے روتے روتے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اب تم اپنی غلطی کا الزام مجھ پر لگاؤ گی؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے جلدی ہو۔ کامران، جلدی ادھر آؤ، دیکھو اس منحوس نے آج میرا کیا نقصان کر دیا ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر کامران بھائی بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ کامران، آج فیصلہ کر لو، یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا پھر میں اس عورت کو اب ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ میری چیزیں خراب کر رہی ہے۔ بھابھی نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے بھائی سے کہا، ایمل، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جان بوجھ کر صوبے کو تنگ کرتی ہو، تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ کامران بھائی نے بھابھی کو غصے سے دیکھا تو انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے سارا غصہ مجھ پر نکال دیا۔ انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں مجھے دروازے کی طرف دھکیلا۔ بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، اتنی رات کو اتنی تیز بارش میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، میں کل ہی ان کے سوٹ کے پیسے کہیں سے کما کر دے دوں گی، بس مجھے مت نکالیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ جوڑے۔ نہیں ایمل، میں تمہاری وجہ سے اپنا گھر اور اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا، میں نے بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں، دروازہ کھلا ہے، جاؤ یہاں سے۔ بھائی نے میری ایک نہ سنی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے دھکے دیتے ہوئے مین گیٹ سے باہر نکال دیا اور میرے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس شدید طوفانی بارش اور اندھیرے میں اکیلی سڑک پر کھڑی تھی۔ آسمان سے گرتا پانی میرے آنسوں میں مل رہا تھا اور مجھے اپنا آپ انتہائی بے وقت اور لاوارث محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا انسان تھا جس کے پاس میں جا کر پناہ مانگتی۔ میں روتی ہوئی سڑکوں پر چلتی رہی، سردی اور خوف سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ چلتے چلتے میرے قدم خود بخود نانی کے اس پرانے ویران کچے مکان کی طرف اٹھنے لگے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میرے دکھوں کا آغاز ہوا تھا اور آج قسمت مجھے گھما پھرا کر واپس وہیں لے آئی تھی۔ میں بمشکل اس مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور چھت ملنے پر روتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر اندھیرے میں صحن کی صفائی کرتے ہوئے میرا ہاتھ مٹی میں دبی اس سخت چیز سے ٹکرایا اور مجھے یہ زنگ کا لطف صندوق مل گیا جس نے مجھے اپنے ماضی کی ان اندھیری وادیوں میں دھکیل دیا تھا، اور اب میں اس صندوق کے پاس کچی مٹی پر بیٹھی زرون کا اصلی پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑے ماضی سے حال میں واپس آ چکی تھی۔ میرے ذہن میں الجھے ہوئے دھاگے اور بھی زیادہ الجھ گئے تھے۔ اگر زارون واقعی وہ فراڈ کر کے باہر بھاگے تھے تو ان کا اصل پاسپورٹ یہاں اس مٹی کے نیچے کیا کر رہا تھا؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ایسا ہے جو میری آنکھوں سے مکمل طور پر اوجھل ہے۔ صندوق میں اس پاسپورٹ کے نیچے ایک طے کیا ہوا کاغذ بھی رکھا تھا جو یقیناً کوئی خط تھا۔ میں نے کامتی ہوئی انگلیوں سے اس پاسپورٹ کو نیچے رکھا اور اس طے کیے ہوئے کاغذ کو اٹھا لیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خط میں ایسا کیا لکھا ہے جو میری اب تک کی سمجھے ہوئے ساری حقیقت کو بدل کر رکھ دے گا۔
میں نے ایک گہری سانس لی اور اس خط کی تہیں کھولنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ خط مکمل طور پر کھلا، میری نظر اس پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی اور زارون کی جانی پہچانی اور خوبصورت لکھائی دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امڈ آیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے آس پاس گرنے والی بارش کی آواز بھی مدھم محسوس ہونے لگی تھی۔ اندھیرے کے باوجود میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس خط کو پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں وہ الفاظ پڑھتی جا رہی تھی، میرے اندر کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ خط کی شروعات کچھ اس طرح سے تھی: ایمل، میری جان، مجھے پورا یقین تھا کہ میری یہ تحریر ایک نہ ایک دن تمہارے ہاتھوں تک ضرور پہنچے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ کامران کی وہ جھوٹی اور فرضی ہمدردی کا ڈرامہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا، اور تمہاری غیرت تمہیں ایک دن واپس نانی کے اسی پرانے کچے مکان میں لے آئے گی۔ اس لیے میں نے یہ صندوق اور اپنا اصل پاسورڈ تمہارے لیے یہاں اس مٹی کے نیچے چھپا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تم اس گھر میں آؤ تو تمہیں سچائی کا علم ہو جائے اور تم مزید کسی اندھیرے یا غلط فہمی میں نہ رہو۔ ایمل، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی طلاق نہیں دی، میری جان۔ وہ طلاق نامہ اور اس پر موجود میرے دستخط بالکل جعلی ہیں اور جھوٹے تھے۔ میں تمہیں خود سے الگ کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو میری زندگی ہو۔ خط کے یہ ابتدائی الفاظ پڑھ کر میرے ہاتھ شدت سے کانپنے لگے اور میں نے بے ساختہ اس کاغذ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرا زارون مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ میرا یقین بالکل سچا تھا۔ میں روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے پر رکھا منووزنی پتھر کسی نے یکدم ہٹا دیا ہو۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور بےتابی سے اس خط کو آگے پڑھنا شروع کیا۔ زارون نے خط میں مزید لکھا تھا: تم سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تو پھر میں تمہیں اس طرح تنہا اور بے آسرا چھوڑ کر کیوں غائب ہو گیا، اور کامران نے تمہیں وہ جھوٹا طلاق نامہ کیوں دیا۔ ایمل، سچائی وہ بالکل نہیں ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے۔ حقیقت اس سے بہت زیادہ خوفناک اور تلخ ہے۔ تمہارا سگا بھائی کامران کوئی سیدھا سادہ مجبور یا کمزور انسان نہیں ہے جو اپنی بیوی کے دباؤ میں رہتا ہو۔ وہ کوئی جورو کا غلام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک انتہائی شاطر، مکار اور کرپٹ شخص ہے جو دولت کی ہوس میں اندھا ہو چکا ہے۔ صوبیہ تو صرف اس کا ایک مہرہ ہے جس کے پیچھے چھپ کر وہ اپنے تمام کالے کرتوت سر انجام دیتا ہے۔ وہ گھر میں جان بوجھ کر ایسا خاموش اور کمزور بن کر رہتا تھا تاکہ تم اور نانی ہمیشہ یہی سمجھتی رہو کہ وہ تو بے بس ہے اور سارا قصور صرف صوبیہ کا ہے، مگر اصل ماسٹر مائنڈ وہ خود تھا، اور اس نے بہت ہی ہوشیاری سے تم لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا تاکہ وہ آزادانہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ خط کے یہ الفاظ پڑھ کر میرے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مجھے اپنا وہ سارا ماضی یاد آنے لگا جب کامران بھائی سر جھکا کر صوفے پر بیٹھے رہتے تھے اور بھابھی ہم پر ظلم کرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ان کی مجبوری نہیں بلکہ ان کی ایک گھٹیا چال تھی۔ میرے اپنے سگے بھائی نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے خط کو مزید آگے پڑھا۔ ایمل، اس شاطر انسان نے میرے اعتماد کا بھی خون کیا۔ اس نے میری کمپنی کے نام پر اور میری لا علمی میں انڈر ورلڈ مافیا اور کچھ بہت ہی خطرناک لوگوں کا کالا پیسہ سفید کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری کمپنی کو استعمال کر کے ایک بہت بڑا غیر قانونی نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ جب مجھے اس بات کی بھنک پڑی اور میں نے خفیہ طور پر اس کے تمام کھاتوں کی جانچ پڑتال کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً اسے اپنے آفس میں بلایا اور اسے بے نقاب کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اس کے تمام ثبوت قانون کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وہ اس وقت تو میرے سامنے رو پڑا اور معافیا مانگنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر وہ اندر ہی اندر میرے خلاف ایک بہت گہری سازش تیار کر رہا تھا۔ میں اسے پولیس کے حوالے کرنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھ پر ایک بہت بڑی اور خوفناک چال چلی۔ اس نے ان خطرناک لوگوں کے سامنے مل کر مجھے گھیر لیا اور مجھے ایک ایسی دھمکی دی جس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ میں نے یہ پڑھ کر
ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب کامران بھائی روتے ہوئے میرے پاس آئے تھے اور کتنی اداکاری سے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایمل، تیری تو پوری زندگی برباد ہو گئی، تیرا سب کچھ چھن گیا، تیرا شوہر تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ سب کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا گھٹیا ڈرامہ تھا۔ خط میں آگے لکھا تھا، ایمل، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے اس سارے فراڈ کا الزام اپنے سر لے کر خود کو ہمیشہ کے لیے غائب نہ کیا تو وہ تمہاری زندگی کو ایسا عذاب بنا دے گا کہ تم جیتے جی مر جاؤ گی۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ تمہیں ان ظالم لوگوں کے حوالے کر دے گا اور تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ میں اپنے لیے کسی بھی مشکل اور کسی بھی خطرے کا سامنا کر سکتا تھا، میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا تھا، مگر میں تمہاری زندگی کو کسی بھی قسم کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ایمل، کامران ایک ایسا درندہ بن چکا تھا جو پیسے کے لیے اپنی سگی بہن کی زندگی بھی تباہ کر سکتا تھا۔ میری سب سے بڑی کمزوری تم تھی اور اس نے میری اسی کمزوری پر وار کیا۔ تمہاری حفاظت کی خاطر اور تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا اور زیر زمین جانا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ تمہیں طلاق یافتہ اور بے سہارا سمجھے گا تو وہ تم پر ترس کھا کر یا معاشرے کو دکھانے کے لیے تمہیں اپنے گھر میں ایک نوکرانی بنا کر رکھ لے گا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں صوبیہ تمہیں تانے دے گی اور تم سے مشقت لے گی، لیکن کم از کم تم ان خطرناک مافیا کے لوگوں سے محفوظ رہو گی اور کامران تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میں نے بوجھل دل کے ساتھ وہ جھوٹا طلاق کا ڈرامہ رچنے دیا تاکہ تم اس کی نظر میں ایک مظلوم بہن بن کر رہو اور وہ تمہیں اپنی راہ کی رکاوٹ نہ سمجھے۔ میں پڑھتی جا رہی تھی اور میرے آنسو اس کاغذ پر گر کر زارون کی لکھائی کو مدھم کر رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی اس عظیم قربانی پر رونا آ رہا تھا جس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی، اپنا کاروبار اور اپنا نام تک داؤ پر لگا دیا تھا اور سب کی نظروں میں ایک مجرم بن کر چھپتا پھر رہا تھا۔ اور ایک میرا سگا بھائی تھا جس نے پیسوں کے لیے مجھے بیچنے کی دھمکی دے دی تھی۔ زارون نے آگے لکھا تھا، ایمل، میں پچھلے 8 ماہ سے خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ میں انڈر ورلڈ رہ کر اس کے خلاف اتنے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر سکوں اور وہ دوبارہ کبھی کسی کی زندگی سے نہ کھیل سکے۔ مجھے یہ سب ثبوت جمع کرنے میں بہت وقت لگ گیا کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا۔ میرا یقین کرنا میری جان، میرے لیے یہ 8 مہینے تمہارے بغیر گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں ہر پل تمہارے بارے میں سوچتا تھا کہ تم کس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہو، تم کس طرح صوبیہ کے طعنے برداشت کر رہی ہوگی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ صندوق اور یہ پاسپورٹ میں نے اس رات یہاں آ کر اس لیے چھپا دیا تھا تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میں کبھی واپس نہ آ سکوں اور تم اس گھر میں آؤ تو تمہیں یہ یقین آ جائے کہ میں ملک سے باہر نہیں بھاگا تھا بلکہ یہیں تمہارے آس پاس تھا اور تمہاری حفاظت کر رہا تھا۔ ایمل، مجھے امید ہے کہ جس دن تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی اس دن تک میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ تمہارا مجرم اور تمہارا شوہر، زارون۔ خط یہاں ختم ہو گیا تھا مگر اس نے میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اس خط کو اپنے چہرے پر رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ایک پل کے لیے بھی زارون پر شک کیسے کر لیا تھا۔ میں کیسے مان گئی تھی کہ وہ مجھ جیسی تنہا لڑکی کو اس طرح راستے میں چھوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو میرے لیے اپنی پوری دنیا قربان کر دی تھی۔ دوسری طرف کامران کے لیے میرے دل میں اتنی نفرت اور حقارت پیدا ہو چکی تھی کہ اگر وہ اس وقت میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ رشتوں کا اتنا مکروہ اور گھناؤنا چہرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے صرف اپنے مفاد اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے میری زندگی تباہ کر دی تھی اور مجھے ایک نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا تاکہ میں ساری زندگی اس کی احسان مند رہوں۔ میں اسی کیچڑ میں بیٹھی رو رہی تھی اور زارون کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک کچے مکان کا بیرونی خستہ حال دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ اس ویرانے میں اور اتنی رات کے
دروازہ کھلنے کی آواز سے میرے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں ڈر کر ایک دم پیچھے کی طرف ہٹی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید کامران کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں ہوں اور وہ مجھے مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ صندوق اور خط چھپانے کی کوشش کی، مگر بارش اور اندھیرے میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازے پر ایک لمبا چوڑا ہیولا نمودار ہوا۔ باہر آسمان پر زوردار بجلی چمکی اور اس لمحاتی روشنی میں میری نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں وہیں کی وہیں بت بن کر جم گئی۔ میرے ہاتھ سے وہ خط پھسل کر نیچے گیلی مٹی پر گر گیا اور میری سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا زارون تھا۔ وہ زندہ سلامت اور بالکل ٹھیک میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور شدید محبت تھی جو اندھیرے میں بھی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زارون، میرے منہ سے بمشکل ایک سرگوشی سے نکلے۔ ایمل، اس نے انتہائی بھاری اور جذبات سے بھرپور آواز میں مجھے پکارا۔ یہ آواز سنتے ہی میرے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں دیوانہ وار اس کی طرف دوڑی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرے آنسو اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں میں جذب ہونے لگے۔ اس نے اپنے دونوں مضبوط بازو میرے گرد لپیٹ لیے اور مجھے اتنی شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے وہ مجھے دنیا کی ہر مصیبت سے چھپا لینا چاہتا ہوں۔ زارون، آپ سچ میں آ گئے۔ شکر ہے یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ میں روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ آپ کہاں تھے اتنے دن؟ آپ کو پتہ ہے میں تو مر گئی تھی آپ کے بغیر۔ مجھ پر کیا کیا نہیں گزرے ان 8 مہینوں میں۔ آپ نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ جانتا ہوں ایمل، میں سب جانتا ہوں میری جان۔ ہزارون نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ مجھے معاف کر دو ایمل، میں نے تمہیں بہت تکلیف میں چھوڑ دیا تھا، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اور کامران تمہاری جان کے در پہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے زارون، کامران بھائی نے مجھے آج رات اس شدید بارش میں بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے مجھ پر کوئی رحم نہیں کھایا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے شکایت کی۔ مجھے سب خبر ہے ایمل، میں تو اس کے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا جب اس ظالم نے تمہیں دھکے دے کر نکالا تھا۔ زارون کی آواز میں یکدم ایک غصہ اور تلخی آ گئی۔ آپ باہر کھڑے تھے تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ میں نے حیرانی سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری ایمل کتنی بہادر ہے اور وہ مشکل وقت میں کہاں کا رخ کرتی ہے۔ اور مجھے پورا یقین تھا کہ تم سیدھا اسی مکان میں آؤ گی۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی یہاں تک آیا ہوں۔ میں بس اس انتظار میں تھا کہ تم وہ صندوق کھول لو اور تمہیں ساری سچائی کا علم ہو جائے، تاکہ جب میں تمہارے سامنے آؤں تو تمہارے دل میں میرے لیے کوئی شک یا کوئی سوال نہ ہو۔ زارون نے میرے چہرے سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے انتہائی پیار سے جواب دیا۔ زارون نے وہ خط پڑھ لیا ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ کامران بھائی کتنے گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا ہے۔ مجھے تو اب ان کو بھائی کہتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بس ایمل، اب رونا بند کر دو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ آج سے تمہارے سارے دکھ ختم ہو چکے ہیں اور ان ظالموں کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ زارون نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں آج ہی وہ تمام ثبوت اور فائلیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں جن کی مجھے پچھلے 8 مہینوں سے تلاش تھی۔ کامران اور اس کے ساتھیوں کا سارا کچا چٹھا اب میرے پاس ہے اور کل صبح کا سورج ان کے لیے ایک بہت بڑی تباہی لے کر نکلے گا۔ کیا سچ میں زارون؟ کیا اب ہم ان سے بدلہ لیں گے؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ایمل، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب ظلم کا کھیل مکمل ہو چکا ہے۔ آج رات ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے اور کل صبح قانون اپنا کام کرے گا۔ زارون نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا اور اس کے لہجے میں ایک ایسا عزم اور یقین تھا جس نے میرے اندر کی ساری تھکن، سارا ڈر اور ساری نا امیدی کو ایک ہی پل میں ختم کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے طویل اور کالی رات کے بعد
بالآخر میری زندگی میں صبح کی پہلی کرن نمودار ہو گئی ہو۔ ہم اس رات اس مکان سے نکل کر زارون کے ایک انتہائی قریبی اور بھروسہ مند دوست کے گھر چلے گئے تھے، جہاں زارون نے پچھلے کئی ماہ انڈر گراؤنڈ رہ کر گزارے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے بدلے اور زارون نے مجھے اپنے ہاتھوں سے گرم چائے بنا کر دی۔ وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ ضرور مجھے اپنے ان 8 مہینوں کی روداد اور اپنی ان تمام کوششوں کے بارے میں سناتے رہے جو انہوں نے کامران بھائی کو بے نقاب کرنے کے لیے کی تھی، اور میں ان کے کندھے پر سر رکھے ایک عجیب سی پرسکون احساس میں آنسو بہاتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا سب سے کٹھن اور مشکل امتحان اب ختم ہو چکا ہے اور میں ایک بار پھر سے محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ زارون نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کس طرح ان خطرناک لوگوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور کس طرح کامران بھائی کے ان تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلوائیں جن میں وہ کالا دھن جمع کر رہے تھے۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا تھا۔ بارش کے بعد آسمان بالکل صاف اور شفاف ہو چکا تھا اور میرے دل کا موسم بھی برسوں بعد اتنا ہی نکھرا اور روشن لگ رہا تھا۔ زارون نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور ہم پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ کامران بھائی کے اس بڑے اور شاندار گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میں سوچتی رہی کہ قدرت کا نظام کیسا ہے، جو انسان کل رات مجھے بے گھر کر کے سڑک پر پھینک کر مطمئن سویا تھا، آج اسی کا اپنا گھر اور غرور مٹی میں ملنے والا تھا۔ میں اور زارون انسپیکٹر اور پولیس کی نفری کے ساتھ اس لگژری گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ انسپیکٹر نے اپنے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے ان کے گھر کا بڑا مین گیٹ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر لاؤنج میں کامران بھائی اور صوبیہ بھابھی یقیناً بڑے سکون سے ناشتہ کر رہے ہوں گے کہ اچانک دروازے پر ہونے والے اس زوردار شور نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا اور کامران بھائی انتہائی غصے میں بڑبڑاتے ہوئے باہر آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے صبح صبح؟ کون ہو تم لوگ؟ اور میرے گھر کا دروازہ اس جاہلانہ طریقے سے کیوں پیٹ رہے ہو؟ کامران بھائی نے غصے سے چیخ کر کہا، مگر جیسے ہی ان کی نظر سامنے کھڑے زارون اور پولیس کے انسپیکٹر پر پڑے تو ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ان کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی اور چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ زارون، تم تو ملک سے باہر۔ ان کی آواز بری طرح کانپنے لگی اور وہ بمشکل اتنا ہی بول پائے، کیا ہوا کامران؟ اتنے حیران کیوں ہو مجھے دیکھ کر؟ کیا تمہیں لگا تھا کہ تم میری بیوی کو چھوٹی طلاق کا دکھاوا کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دو گے اور میں ڈر کر کبھی واپس نہیں آؤں گا؟ زارون نے انتہائی پرسکون مگر روبدار لہجے میں کہا اور ان کی طرف قدم بڑھائے۔ زارون کے ساتھ میں بھی پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن آج میں کوئی ڈری سہمی یا طعنے سن کر آنسو بہاتی ہوئی مفت کی نوکرانی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ زارون کے ساتھ کھڑے ہونے نے مجھے ایک پر اعتماد اور انتہائی مضبوط عورت بنا دیا تھا۔ کامران بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اور بھی زیادہ بوکھلا گئے اور ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ایمل، تم اس شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو کہ یہ ایک دھوکے باز انسان ہے۔ اس نے ہماری کمپنی کا سارا پیسہ ہڑپ کر لیا تھا۔ تم ادھر آؤ میرے پاس۔ کامران بھائی نے اب بھی جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی اور ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی طرف بلانا چاہا۔ بس کر دو کامران، اب کوئی اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا سارا کھیل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب تمہاری اداکاری تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ زارون نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ اتنے شور و غل کی وجہ سے صوبیہ بھابھی بھی باہر آ چکی تھیں۔ انہوں نے کل رات والا ہی کوئی سوٹ پہنا ہوا تھا اور پولیس کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر ان کے بھی ہوش اڑے ہوئے تھے۔ کامران، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پولیس ہمارے گھر کیوں آئی ہے؟ اور یہ زارون یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ بھابھی نے گھبراہٹ میں اپنے شوہر کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ انسپیکٹر صاحب، یہ وہ مکمل فائل ہے جس میں اس شخص کی تمام کرپشن، میری کمپنی کے نام پر کیے گئے تمام غیر قانونی کاموں اور اس کے ان خطرناک لوگوں کے ساتھ رابطوں کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ اس نے پچھلے 1.5 سال میں جتنا بھی کالا پیسہ سفید کیا ہے
وہ سب ان کاغذات میں درج ہے۔ زارون نے وہ موٹی سی فائل جو انہوں نے صندوق میں پاسپورٹ کے ساتھ چھپا کر رکھی تھی سیدھی انسپیکٹر کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو زارون؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ انسپیکٹر صاحب، یہ مجھے جان بوجھ کر پھنسا رہا ہے، میں تو ایک عزت دار انسان ہوں۔ کامران بھائی نے اپنا جھوٹا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ زارون نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ لہجے میں بولے، عزت دار انسان؟ تم اور عزت دار؟ تم نے مجھے دھمکی دی تھی نا کہ اگر میں سارا الزام اپنے سر لے کر غائب نہ ہوا تو تم میری عمل کو نقصان پہنچاؤ گے۔ تم نے پیسوں کے لالچ میں اندھے ہو کر اپنی ہی یتیم بہن کو ان ظالم مافیا کے لوگوں کے حوالے کرنے کی دھمکی دے کر مجھے انڈر گراؤنڈ ہونے پر مجبور کیا تھا تاکہ تم آزادانہ اپنا کالا دھن بنا سکو، اور پھر تم نے اسے نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں ذلیل کیا۔ تم سمجھتے تھے کہ میں ڈر گیا ہوں؟ نہیں کامران، میں صرف اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تھا، اور یہ 8 مہینے میں تمہاری جڑیں کاٹ رہا تھا۔ میری کمپنی کے شیئرز اور تمہارے اس گھناؤنے فراڈ کا سارا کچا چھٹا اب اس فائل میں پولیس کے پاس موجود ہے، اور اب تم دنیا کی کسی طاقت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ ساری باتیں سن کر صوبیہ بھابھی کے تو جیسے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ حیرت اور صدمے سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی زارون کو دیکھتی اور کبھی اپنے شوہر کو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کامران سچا ہے، مگر آج حقیقت ان کے سامنے آ چکی تھی۔ کامران، یہ سب کیا کہہ رہے زارون؟ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ سارا فراڈ زارون نے کیا ہے، اور تم تو ایک ایماندار انسان ہو جو صرف مجبوری میں اس یتیم لڑکی کا خرچہ اٹھا رہے ہو۔ تو کیا تم نے مجھے اور ہم سب کو بے وقوف بنایا اور اتنا بڑا جرم کرتے رہے؟ بھابھی کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ انہیں آج پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ جس شخص کو وہ ساری زندگی جورو کا غلام اور سیدھا سادہ سمجھتی آئی تھیں اور جس پر وہ روب جماتی تھیں، وہ اصل میں کتنا بڑا اور شاطر مجرم تھا۔ ہاں صوبیہ بھابھی، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس شخص نے آپ کو بھی اتنے سالوں تک دھوکے میں رکھا ہے۔ یہ کوئی مجبور یا آپ کے دباؤ میں رہنے والا انسان نہیں، بلکہ ایک شاطر دماغ ہے جس نے ہم سب کی زندگیوں اور احساسات کے ساتھ کھیلا ہے۔ میں نے پہلی بار بھابھی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی مضبوط اور بلند آواز میں کہا، اور بھابھی، آپ کو بھی اپنے کیے پر شرم آنی چاہیے۔ آپ نے بھی مجھ جیسی ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نے مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیا اور کل رات صرف استری گرنے پر مجھے اس شخص کے ساتھ مل کر گھر سے نکال دیا۔ آج آپ کا وہ سارا غرور اور وہ تکبر بھی اسی کالے کرتوتوں کے ساتھ اسی مٹی میں خاک ہو گیا۔ بھابھی نے میری باتیں سن کر شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ انسپیکٹر نے اس فائل کو ایک نظر بغور دیکھا اور پھر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں حکم دیا، ہتھکڑیاں لگاؤ اس فراڈیے کو اور اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالو۔ اس جیسے پڑھے لکھے مجرموں کا علاج مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے کامران بھائی کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر انہیں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ ہتھکڑیوں کی اس دھاتی آواز نے جیسے کامران بھائی کا سارا غرور اور ان کی ساری اکڑ ایک ہی پل میں توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ شخص جو کل رات تک میرے سامنے خدا بن کر کھڑا تھا اور مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال رہا تھا، آج وہ پولیس کے سامنے ایک عام اور بے بس مجرم بنا کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کامران بھائی ہتھکڑیاں لگتے ہی روتے ہوئے میری طرف مڑے اور انتہائی منت بھرے لہجے میں گڑگڑاتے ہوئے بولے، ایمل، میری بہن، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں مانتا ہوں کہ میں دولت کے لالچ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے کہہ کر مجھے بچا لے، میں جیل نہیں جانا چاہتا، میں وہاں مر جاؤں گا۔ تو میری چھوٹی بہن ہے نا، مجھے معاف کر دے ایمل۔ وہ میرے سامنے جھکنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے انتہائی وقار اور سکون سے انہیں دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر بولی، آپ نے اس رشتے کا تقدس پامال کیا تھا کامران بھائی۔ ایک سگے بھائی نے اپنی یتیم بہن کو آدھی رات شدید طوفانی بارش میں بالوں سے پکڑ کر سڑک پر نکال دیا تھا، تب آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ آپ نے چند پیسوں کے لیے مجھے بیچنے کی دھمکی دی، تب آپ کو میری یاد نہیں آئی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ اب میں قانون کو اپنا کام کرنے دوں گی۔ آپ نے جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ آپ کو آپ کے کیے کی سزا پوری ملنی ہے۔ میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور زارون کا ہاتھ تھام لیا۔ صوبیہ بھابھی روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ پولیس نے سختی سے کامران بھائی کو بازو سے پکڑا اور انہیں دھکے دیتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے اس عالیشان محلے سے نکل گئیں
اور ان کا وہ شاندار گھر ان کے تکبر اور ظلم کے ساتھ پیچھے بالکل اکیلا اور ویران رہ گئے۔ کچھ دن بعد جب کامران بھائی کی ضمانتیں مسترد ہوئیں تو تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہو گئیں۔ تو پھر ہم ایک بار پھر نانی کے اسی پرانے کچے مکان کے صحن میں کھڑے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی خوبصورت دھوپ کچی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ بارشوں کے بعد موسم میں ایک عجیب سی خنکی اور تازگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مکان جو چند راتوں پہلے مجھے ایک ڈراؤنے اور ویران کھنڈر جیسا لگ رہا تھا، جہاں بیٹھ کر میں رو رہی تھی، آج وہ مجھے دنیا کی سب سے پرسکون اور محفوظ جگہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میرے ساتھ میرا زارون کھڑا تھا۔ اس کچی زمین پر موجود ہر نشان مجھے میری جیت اور سچائی کی یاد دلا رہا تھا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور میری آنکھوں میں بے پناہ محبت سے دیکھتے ہوئے بولے، ایمل، اس کچے مکان نے اور اس کی مٹی نے آج ہمارا رشتہ اور ہماری زندگی بچائی ہے۔ اگر تم اس رات یہاں نہ آتی تو شاید ہم کبھی نہ مل پاتے۔ ہم اس زمین کو کبھی نہیں بیچیں گے میری جان۔ ہم اسی مبارک جگہ پر اسے گرا کر اپنے لیے ایک نیا اور خوبصورت گھر بنائیں گے، جہاں صرف محبت کی حکمرانی ہوگی، جہاں کوئی دکھ، کوئی آنسو اور کوئی سازش کبھی ہمارے قریب نہیں آ سکے گی، اور ہم اپنی بقیہ زندگی انتہائی سکون سے گزاریں گے۔ ان کی ان میٹھی اور پرخلوص باتوں نے میرے دل میں خوشیوں کے بے شمار پھول کھلا دیے تھے۔ میری آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے انتہائی عقیدت اور محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا وہ لمس اور ان کی آواز مجھے ایک نئی زندگی کا احساس دلا رہی تھی، جس میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر اپنا سر رکھا اور انتہائی نرمی سے کہا، زارون، میرے لیے تو وہ ہر جگہ جنت ہے جہاں آپ کا سایہ ہو۔ یہ زمین ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ ہیں تو میرا سب کچھ ہے، اور آپ کے بغیر میرے لیے محلات میں مٹی کے ڈھیر ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے ماتھے کو چوما اور ہم دونوں اس پرانے صحن میں کھڑے اپنے ایک نئے روشن اور ایک انتہائی خوبصورت مستقبل کے خواب بننے لگے، جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں لکھی تھیں۔